ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد ساری کی ساری خالق جل وعلا کے لیے ہے، اور نعتیں ساری کی ساری امی نکتہ داں، کلیم سخن جان علم و عمل، حکیم زمن رونق چہرہ گل و گلزار، آبروئے رخ بہار چمن، وجہ تخلیق بزم کون و مکاں، وجہ تزئین گلستان زمن، صبح فطرت کا اولیں پرتو، آفتاب قدم کی پہلی کرن، مشکل کشا دافع ہر رنج و بلا، شاف روز جزا با وفا با حیا بادشاہ، رہبر و رہنما مقتدا مبتدا منتہا مصطفیٰ مجتبی، صدر الاولیٰ نور الہدا کہف الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی است، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل صد احترام سامعین کرام، منتظمین اعظام، قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد شفیق تبسم شاذلی دامت برکاتہ العالیہ، اس مسجد کے امام و خطیب، منتظمین، آپ لوگوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ذکر امام حسین علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بلکہ ایسی محفلیں ہوتی ہی تب ہیں جب اس کی بارگاہ میں پہلے قبولیت ہو جاتی ہے۔ اللہ توفیق ہی انہیں عطا کرتا ہے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی، جن کی نیتوں کو وہ جانتا ہے اور ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے، تو پھر انہیں یہ راستہ عطا کر دیتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے کا ذکر کرو۔ آج کے موضوع کے لیے میں نے قرآن مجید کی 2 آیات کا تھوڑا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت الکرسی مشہور آیت ہے، آپ جانتے ہیں، سب کو زبانی آتی ہوگی، نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، هو الحی، وہ زندہ ہے، قیوم اور قیوم ہے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی وکان اللہ قدرا مقدورا، یہ بھی حصہ ہے ایک چھوٹا سا کہ اللہ رب العزت اپنے اندازے میں بہت ایکوریٹ ہے، بہترین اندازہ کرنے والا ہے۔ حاضرین و سامعین، ہر بندہ جو پروڈکٹ تیار کرتا ہے، جو چیز وہ بناتا ہے، وہ اس کی ڈیوریبلٹی، اس کی پائیداری کو پہلے سے اپنے اندازے کے مطابق جانچتا ہے کہ میری یہ بنائی جانے والی چیز کب تک چلے گی، پھر وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کی گارنٹی 1 سال ہے، یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کی گارنٹی 2 سال ہے، یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کی گارنٹی لائف ٹائم ہے۔ تو وہ اس بنا پر، اس اندازے کی بنا پر جو علم اسے حاصل ہے اس چیز کے بارے میں، اس کے مٹیریل کے بارے میں، جو مٹیریل وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر استعمال کر رہا تھا،
اس کو اندازہ تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ 1 سال چلے گی، اس کو اندازہ تھا کہ یہ چیز 2 سال چلے گی، اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ چیز 5 سال چلے گی، یہ ساری زندگی چلے گی، یہ ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی گارنٹی رکھ دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ چیز میں نے بنائی ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ اتنی دیر تک چلے گی۔ بندے کا اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں لیکن وہ ہفتہ بھی نہیں چلتی، جس پر 1 سال کی گارنٹی تھی وہ 1 مہینہ بھی نہیں چلتی، جس کی 5 سال کی گارنٹی تھی وہ 1 سال بھی نہیں چلتی۔ بہرحال کبھی اندازہ صحیح اور کبھی اندازہ غلط ہوتا ہے بندے کا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بولیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی 2 شانیں ہیں، هو الحی، وہ ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا ہے، بولیں وہ ہر چیز کو زندگی، حی کا معنی زندہ کرنے والا، ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور صرف زندگی عطا کرنے والا نہیں بلکہ قیوم، اس کو قائم بھی رکھنے والا ہے۔ مدت ہر چیز کی اپنی ہے، بولیں مدت ہر چیز کی اپنی ہے کہ کس چیز نے کتنی دیر تک رہنا ہے، اور کتنی دیر تک رہنا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ قَدَرًا مَقْدُورًا، دنیا والو تم سب کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے رب کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تمہارے رب کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حاضرین سامعین، خالق کائنات کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ صرف اشیاء کو زندگی عطا نہیں کرتا بلکہ اس زندگی کو قائم اور دائم رکھتا ہے، اس کو روانی بھی عطا کرتا ہے۔ وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ اس زمین کا خالق بھی وہی ہے، آسمان کا خالق بھی وہی ہے، چاند ستاروں کو بنانے والا بھی وہی ہے، چاند اور ستاروں کے اندر روشنی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس روشنی کا اندازہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس نے جو اندازہ کیا کہ یہ چاند اور ستاروں کی روشنی اتنی دیر رہے گی، جب تک اس کا اندازہ ہے اس سے پہلے نہ چاند کی روشنی کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ سورج کی روشنی کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ ستاروں کی روشنی کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ زمین کو کوئی توڑ پھوڑ کر سکتا ہے اور اس کو برباد کر سکتا ہے، نہ آسمان کو گرا سکتا ہے۔ خالق کائنات نے جو بھی اندازہ لگایا وہ اندازہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ اس کے اندر 0.000001 جو ہے وہ اتنی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنا علیم ہے، وہ اتنا ایگزیکٹ اندازہ ہے اس کا کہ اس کے اندر ذرہ برابر اور ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے مطابق بھی اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت سامعین، خالق کائنات نے اپنی تخلیق کا شاہکار انسان کو بنایا۔ اپنی تخلیق کا شاہکار کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، اور حی بن کر اسے زندگی عطا کی، اور قیوم بن کر اس کی زندگی کو قائم فرمایا۔ اس کی عمر 10 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس کی عمر 100 سال ہے۔ زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اور زندگی کو اتنی دیر تک چلانے والا بھی، محبت سے بولیں، زندگی کو اتنی دیر تک چلانے والا بھی وہی ہے۔ جس طرح ہر چیز زندہ بھی ہوتی ہے اور ہر چیز پر موت بھی آتی ہے، اسی طرح قدریں بھی زندہ ہوتی ہیں اور قدروں پر بھی موت آتی ہے۔ انسان کو بنایا اور اسے چلانے کا ایک نظام خالق کائنات نے دیا، جس نظام کا نام خالق کائنات نے اسلام رکھا۔ دنیا کے اندر انسان کو چلانے کے لیے بڑے نظام آج تک آئے، اور بڑے بڑے انسانوں نے بڑے خوبصورت نظام دیے، لیکن ایک نظام اس انسان کے خالق نے بھی دیا، اس نظام کا نام ہے اسلام۔ بولیں، اس نظام کا نام ہے اسلام۔ اسلام نظام حیات ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کو بہترین طریقے سے چلانے کا ایک
اسلام انسان کو بہترین طریقے سے چلانے کا ایک نظام ہے جو کسی بندے نے نہیں دیا بلکہ بندے کے خالق رب کائنات نے عطا کیا ہے۔ آج تک جتنے بھی نظام آئے وہ سارے کے سارے وہ ناقص ہو سکتے ہیں، ان سب کے اندر کمی ہو سکتی ہے، ان سب نظاموں کے اندر بیشی ہو سکتی ہے، ان کے اندر نقص ہو سکتا ہے، وہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن جو نظام رب کائنات نے اس انسان کو بنا کر اس کے دوام، اس کے قیام اور اس کی زندگی کو بقا عطا کرنے کے لیے دیا تھا، جس کا نام اسلام ہے، قیامت آ سکتی ہے لیکن اس کے دیے ہوئے نظام کے اندر کوئی نقص کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اسلام ایسے ہی زندہ باد نہیں ہے، اسلام انسانیت کے لیے ایک بہترین نظام ہے۔ اس سے بہتر نظام نہ آج تک آ سکا ہے، نہ قیامت تک کبھی آ سکے گا۔ قیامت تک کوئی اور نظام اس نظام کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام ایسا خوبصورت نظام ہے، یہ الگ بات ہم اس نظام سے دور ہو جائیں، ہم اس نظام کی قدروں کو بھول جائیں، ہم اس نظام کے اندر نہ رہیں، اس نظام کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، اس کا ادراک ہمیں نہ رہے، اس کا شعور ہمارے اندر باقی نہ رہے، ہم کسی اور نظام کو اپنا لیں اور ہم یہ کہیں فلاں نظام اتنی دیر چلا، فلاں نظام اتنی دیر چلا، فلاں نظام اتنی دیر چلا، لیکن حضرت محترم خالق کائنات نے اس نظام کو چلانے کے لیے جن بندوں کا انتخاب کیا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اور رسول تھا، اور پھر اس نظام کو اپنے عروج تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی اس نظام کو لے کر آتا رہا، اس کے لیے قربانیاں دیتا رہا، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتا رہا، اس کے لیے وہ بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہوا، مشکلات سے دوچار ہوا۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اس نے تگ و دو کی، اس نے اپنی جد و جہد کی۔ ہر نبی اپنی جگہ پر اس اعتبار سے بڑا اعلیٰ ہے کہ اس نے خالق کائنات کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں بھی کی، تکالیف کا سامنا بھی کیا، مصائب سے دوچار بھی ہوا، لیکن جس وقت باری آتی ہے اس نظام کو عروج تک پہنچانے کی تو خالق کائنات نے حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا اس نظام کے اندر جتنی قدریں ہیں اس کا اعلیٰ ترین مقام عطا کر کے، اس نظام کے اندر جتنے بھی اخلاق ہیں، اس نظام کے اندر جتنے بھی رویے ہیں، اس نظام کے اندر جتنے بھی کردار ہیں، اس کی انتہائی شکل عطا کر کے میرے حبیب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ ہر نبی اسی نظام کی بات کرتا رہا، لیکن کسی کی بات 2 لوگوں نے مانی، کسی کی بات 10 لوگوں نے مانی، کسی کی بات 70 لوگوں نے مانی، کسی کی بات 100 لوگوں نے مانی، لیکن جس وقت یہ نظام میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آیا تو صرف 2 نہیں، صرف 4 نہیں، صرف 100 نہیں، بلکہ محمد عربی نے مدینے کے اندر اپنے ریاست مدینہ کو قائم فرما دیا۔ یہ نظام اپنے عروج کو پہنچا، دنیا والوں کو پتا چلا کہ یہی وہ نظام ہے جس نظام کے اندر انسانیت آ جائے تو اس نظام کے اندر کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، یہی وہ نظام ہے جس کے اندر انسانیت اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، یہی وہ نظام ہے جس کے سانچے میں انسان ڈل جائے تو انسان اپنے ظاہر میں بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اپنے باطن میں بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے سراپا پر کوئی نظر مارے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک کوئی نظر مارے تو اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے محبوب بھی ساری کائنات سے خوبصورت بنایا اور اس محبوب کو جو کردار عطا کیا وہ بھی ساری کائنات سے خوبصورت عطا فرما کر بھیجا۔ اس محبوب نے انسان کو ایسے کردار کے اندر ڈالا کہ اس انسان کا بولنا بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہو گیا، اس کا پہننا بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہو گیا، اس کا بچھونا بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہو گیا، اس کا اوڑھنا بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہو گیا، اس کے چلنے کا انداز بھی ہر چال سے خوبصورت ہو گیا، اس کے دیکھنا انداز بھی ہر دیکھنے کے انداز سے خوبصورت ہو گیا، اس کے بولنے کا انداز بھی
ہر انداز سے خوبصورت ہو گیا. خالق کائنات نے جس طرح حسن میں محبوب کا ثانی کوئی نہیں بنایا تھا، اس طرح محبوب کے کردار میں بھی محبوب کے کردار کا ثانی کوئی نہ بنایا. قیام میں قیامت تک ایسا کردار اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا کہ اور کردار عطا کر کے پھر اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے حبیب کی ذات کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے. اے انسان، تم کسی بھی دور میں آ سکتے ہو، تمہارا زمانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تم ترقی بھی کر سکتے ہو، تم زوال کا شکار بھی ہو سکتے ہو، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہو، تم دعویٰ کر سکتے ہو ہم چاند پر پہنچ گئے، کمپیوٹر بنا سکتے ہو، موبائل بنا سکتے ہو، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر سکتے ہو. زمانے کی جس انتہا پر تم پہنچ جاؤ، جس وقت کردار کے کسی شعبے کے اندر نظر مارنا چاہو گے اور کوئی مثال ڈھونڈنا چاہو گے کہ ہم کوئی ایسی مثال ڈھونڈیں جس کی کردار کے اندر ایسی مثال اور کوئی نہ ہو، تو چاہے تم پچھلے زمانے میں ہو یا تم اگلے زمانے میں آ جاؤ، تمہیں کردار میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی کردار نظر نہیں آئے گا. تم پہلے ہو تو آگے کو دیکھو، اور تم مصطفیٰ کے بعد آئے ہو تو 1450 صدیاں پیچھے جا کر دیکھو. آج کے اعلیٰ ترین کردار والے انسان کو دیکھ لو، لیکن تمہیں جیسا کردار آمنہ کے لال کی ذات میں نظر آئے گا، ایسا کردار کسی اور انسان کے اندر نظر نہیں آئے گا. محبوب حسن میں بھی سب سے اعلیٰ اور محبوب کردار میں بھی سب سے اعلیٰ. جب کردار میں سب سے اعلیٰ تھا تو انسانیت کو کردار ہی کی تو ضرورت تھی، انسانیت کو کردار کی ہی تو ضرورت تھی، انسانیت کو حسن اخلاق کی ہی تو ضرورت تھی. اس اعلیٰ کردار والے مصطفیٰ نے تجارت کے اندر بھی اپنا کردار دیا، اس اعلیٰ کردار والے مصطفیٰ نے معیشت کے اندر بھی اپنا بہترین کردار عطا کیا. اس اعلیٰ قدروں والے محبوب نے گھریلو زندگی کے اندر بھی اپنا کردار پیش کیا، میاں بیوی کی زندگی کے اندر بھی اپنا کردار پیش کیا. یاروں دوستوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محبوب نے مثالیں پیش کیں. تجارت کیسے کرنی ہے، محبوب نے مثالیں پیش کیں اور دنیا والوں کو بتایا شعبہ تمہارا کوئی بھی ہو، اس شعبے کے اندر جس وقت ڈیپلی اپنی نگاہ کو دوڑاؤ گے، اس شعبے کے اندر اعلیٰ ترین کردار کو ڈھونڈو گے تو کسی بھی شعبے کے اندر آمنہ کے لال محمد عربی سے اعلیٰ کردار تمہیں کائنات میں کبھی نظر نہیں آئے گا. قیامت آ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے کردار سے اعلیٰ کسی کا کردار نہیں ہو سکتا ہے. قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کے بولوں سے سونے بول کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں. قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کی تجارت سے خوبصورت کسی کی تجارت نہیں ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کی گھریلو زندگی سے بہتر کسی اور کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت محترم، میں یہاں پر ابھی کوئی مثال نہیں دینا چاہتا، صرف ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو کردار والا نبی تھا، اس نبی کے ذریعے سے اس انسانیت کو جو زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو خالق کائنات نے معراج عطا کر دی. معراج صرف مصطفیٰ کو نہیں ہوئی بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء نے کردار کی معراج ہر انسان کو عطا کر دی اور بتا دیا اگر کردار کی معراج پر جانا چاہتے ہو تو تم سنت رسول کا دامن پکڑ کر اپنے کردار کی معراج تک پہنچ سکتے ہو. اس سے بہتر کردار تمہیں کائنات کے اندر کوئی نصیب نہیں ہو سکتا. جس محبوب کی ذات میں کوئی عیب نہیں تھا، جس محبوب کے کردار کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، جب انسانیت کو چلانے کا نظام اس محبوب کے ہاتھوں میں آیا تو پھر اس محبوب کے دیے ہوئے نظام کے اندر بھی کوئی عیب اور کوئی نقص باقی نہ رہا. وہ نظام بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ نظام بھی بے نقص ہو گیا، وہ نظام بھی بے عیب ہو گیا. تو انسانیت کو چلانے کا جو نظام مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء نے اپنی معراج پر پہنچا کر عطا کیا، اس نظام کا نام ہے اسلام. بولیں، اس نظام کا نام ہے اسلام. میں نے پہلے عرض کیا جس طرح انسان زندہ بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اسی طرح اس کی قدریں بھی زندہ ہوتی ہیں اور مرتی بھی ہیں. جب میں ایم فل کر رہا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ اردو پر لیکچر دے رہے تھے. تو اردو پر لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا جس طرح انسان زندہ بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اسی طرح لفظ بھی زندہ ہوتے ہیں اور لفظ مرتے بھی ہیں. پھر انہوں نے مثالیں دیں. کئی لفظ ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں لیکن پہلے نہیں تھے.
اور کئی ایسے لفظ ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں لیکن ہمارے بعد نہیں ہوں گے۔ خالق کائنات کا کمال یہ ہے کہ اس نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو چلانے کے لیے بہترین نظام دیا۔ حی بن کر وہ پیدا کرتا ہے اور قیوم بن کر اس کو چلانے کا نظام عطا کرتا ہے۔ جس وقت خالق کائنات نے اپنے حبیب کو جملہ کمالات عطا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ میرے حبیب اسلام آدم سے لے کر تیرے تک چلتا آ رہا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس اسلام کی قدریں مردہ ہو چکی ہیں، اس کے رویے کو مردہ ہو چکے ہیں۔ میرے حبیب وہ کردار مردہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے حبیب جاؤ، جا کر پھر سے اس اسلام کی قدروں کو زندہ کرو، اس کی پامال ہوتی ہوئی قدروں کو پھر سے حیات عطا کرو۔ اے میرے حبیب، میں نے حی بن کر تجھے پیدا کیا، میں نے قیوم بن کر تجھے کمال عطا کیا۔ میرے حبیب تو میری ہی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس دین کو جا کر زندہ بھی کر، اس دین کو قائم رکھنے کے لیے کوئی نظام بھی عطا کر۔ تو محبوب کریم علیہ التحیۃ والثناء 40 سال ان لوگوں کے اندر زندگی گزارتے رہے۔ 40 سال کے اندر محبوب کی زندگی کے اندر کسی کو کوئی عیب نظر نہ آیا۔ محبوب کریم علیہ التحیۃ والثناء کی ذات کے اندر، محبوب کے کردار کے اندر جب کوئی عیب نظر نہ آیا تو اللہ کے محبوب اس انسانیت کو کردار کی معراج پر پہنچانے کے لیے اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اور جب نبوت کا اعلان کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس پہاڑی کے پیچھے سے تمہیں بتاؤں ایک لشکر آ رہا ہے، آ کر تم پر حملہ کرے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا انت صادقم و امین۔ اے محبوب 40 سال کی حیات کے اندر ہم نے تیری زبان سے نہ جھوٹ سنا ہے، نہ کوئی عیبی بات سنی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے جو محبوب کہہ رہا ہے وہ سچ اور حق ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری ہر بات پر اتنا یقین ہے تو پھر خوب جان لو اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر وہ عیب ڈھونڈنے لگے، پھر وہ نقص ڈھونڈنے لگے، اور جب کردار پر انگلی اٹھانے لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَبِثْتُ فِيكَ سِنِينَ، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے۔ میرا ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، میرا ایک مہینہ نہیں، میری زندگی کے 40 شب و روز 40 سال تمہارے اندر گزرے ہیں۔ شب و روز تمہارے ساتھ میں نے گزارا ہے، میں نے تمہارے ساتھ لین دین بھی کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ معاملات کو بھی نمٹایا ہے، میں نے تمہارے ساتھ تجارت بھی کی ہے۔ 40 سال کی میری حیات تمہارے سامنے ہے، میرا دن تمہارے سامنے ہے، میری رات تمہارے سامنے ہے۔ 40 سال کے اندر مجھ محمد کی زندگی میں ایک عیب نکال کر دکھاؤ۔ حضرت محترم ایک انگلی نہیں تھی جو محمد عربی کے کردار پر اٹھنے کے لیے ہلی ہو، کیونکہ محمد عربی کو ان کے رب نے بے عیب اور بے نقص پیدا کیا تھا۔ عیب نہیں، ان کی ذات کے اندر عیب کا شبہ بھی کبھی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اس محبوب کریم علیہ التحیۃ والثناء نے اسلام یعنی نظام میں بہترین نظام حیات کا اعلان کیا اور دنیا والوں کو بتایا جس نظام کو تم لے کر چل رہے ہو اس کے اندر بڑے عیب ہیں۔ آؤ، اگر انسان ہو اور انسانیت کی معراج پر جانا چاہتے ہو تو میں ایک ایسا نظام کردار، ایک ایسا نظام حیات تمہیں عطا کرتا ہوں کہ جس نظام کو اپنا لو گے تو نہ صرف تم زندہ ہو جاؤ گے بلکہ تمہاری نسلوں کو بھی حیات جاودانی عطا ہو جائے گی۔ وہ نظام اسلام ہے۔ بولے وہ نظام کیا ہے؟ نظام اسلام ہے۔ اسلام نظام حیات ہے۔ اسلام بندے کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھاتا ہے۔ حضرت محترم زندگی کے اندر جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں سے ایک گھٹیا ترین کام ہے واش روم کے اندر جانا۔ ہم واش روم کے اندر جاتے ہیں تو ہم کریم آقا سے پوچھتے ہیں، اے اعلیٰ ترین کردار کے مالک، کیا آپ کی حیات کے اندر واش روم تک جانے کے لیے بھی کوئی رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر جگہ پر قدم رکھتے ہوئے پہلے دایاں قدم رکھو، لیکن جب واش روم میں جاؤ تو پہلے بایاں قدم رکھو، جاتے ہوئے بایاں قدم، واپس آتے ہوئے دایاں قدم۔ اور ایک دعا تمہیں دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو گے، ساری زندگی جن بھوت آسیب کسی قسم کا سایہ تمہاری زندگی کے اندر کبھی پھٹک بھی نہیں سکتا ہے۔
یہ نظام حیات ہے، یہ نظام اسلام کا ہے، جس نے پیشاب کرنے تک کا طریقہ بتا دیا، جس نے پخانہ تک کرنے کا طریقہ بتا دیا، جس نے واش روم میں جانے کا طریقہ بتا دیا، واش روم سے واپس آنے کا طریقہ بتا دیا۔ حاضرین محترم، جس نظام کے اندر واش روم میں جانے اور آنے تک کا طریقہ موجود ہے، کیا خیال ہے اس نظام کے اندر میری اور آپ کی زندگی کو چلانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے؟ زندگی کا ہر طریقہ اس دین اسلام کے اندر موجود ہے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ ترین منہاج پر پہنچا کر جو طریقہ ہم سب کو عطا کر دیا۔ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی کیا بات ہے؟ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے اندر یہ کردار عطا کیا کہ جس وقت تجارت کرنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے سے اونٹ لیا اور اونٹ کی قیمت پاس موجود نہیں تھی، تو اونٹ والے سے کہا کہ اونٹ مجھے دے دے، میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں تو لا کر تجھے دے دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، وہ بندہ وہاں سے چلا، وہاں پر کھڑا تھا، کریم آقا گھر تشریف لائے اور جس وقت قیمت لے کر واپس گئے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اللہ کے حبیب 3 دن اور 3 رات وہاں پر کھڑے رہے، اور جب 3 دن کے بعد وہ اچانک وہ بندہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی اس جگہ پر کھڑا ہے۔ پوچھا اے محمد کھڑے کیوں ہو؟ تو ارشاد فرمایا تیرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ابھی جاتا ہوں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں، میں تو تبھی قیمت لے کر آ گیا تھا، تو نے 3 دن اور 3 راتیں مجھے ایسے ہی مشقت کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ یہ کردار کی اعلیٰ مثال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی۔ آج کے تاجر کے لیے اس تاجر کو چاہیے کہ تجارت کرتے ہوئے جھوٹ کو اپنی زندگی کا شعار نہ بنائے، بے ایمانی کو شعار نہ بنائے، بددیانتی کو شعار نہ بنائے۔ اگر وہ تجارت کے اڈے پر بیٹھ کر اسلام کے نظام حیات کو اپنا کر اپنی تجارت کو چلاتا ہے اور اپنی دکان کو چلاتا ہے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کے ساتھ آ کر سودا کرے اور اس سے لین دین کرے تو مصطفیٰ کے کردار میں ڈرے ہوئے اس دکاندار کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہر شعبے کے اندر کردار کی اعلیٰ مثال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ حاضرین محترم، وہ حی کا وہ بندہ جسے روحوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے بھیجا، وہ حی کا وہ بندہ جسے مردہ قلوب کو زندگی عطا کرنے کے لیے بھیجا، اس حی رب کا وہ بندہ جسے مردہ کرداروں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس محبوب نے کردار کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ اس کردار کو اپنے معراج تک پہنچا دیا اور بتا دیا کردار کی جس معراج پر میں محمد پہنچ رہا ہوں اور جو مثالیں میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، نہ تمہیں مجھ سے پہلے کہیں نظر آئیں گی، نہ مجھ محمد کے بعد تمہیں کہیں نظر آئیں گی۔ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دیکھا اسلام کی قدریں بھی مردہ ہو چکی ہیں، اسلام کے رویے بھی مردہ ہو چکے ہیں، اسلام جس کردار کی بات کرتا ہے وہ بھی مردہ ہو چکا ہے، تو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کردار کو، اس اسلام کو، اس نظام حیات کو زندگی عطا کرنے کا سوچا۔ حاضرین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس کردار کو زندہ کرنے کے لیے اور اس نظام کو زندگی عطا کرنے کے لیے آقا دو جہاں کو گالیاں بھی کھانا پڑی، کریم آقا کو الزامات بھی سہنا پڑے۔ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، دنیا کے عاقل ترین آدمی کو مجنوں کہہ کر اپنے دل کو بہلا رہا ہے، کوئی کریم آقا کے گلے میں پھندا ڈال رہا ہے اور کپڑا ڈال کر کھینچ رہا ہے، کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین ترین اور پاکیزہ ترین جسم اقدس کے اوپر اودڑی ڈال رہا ہے، کوئی کریم آقا کے دندان مبارک کو شہید کر رہا ہے۔ آقا دو جہاں کو کبھی احد میں جانا پڑتا ہے، کبھی بدر میں جانا پڑتا ہے، کبھی خندق میں جانا پڑتا ہے، کبھی تبوک میں جانا پڑتا ہے، کبھی راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کبھی دن کو تلوار اٹھا کر میدان کارزار میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن ہر تکلیف کو سہ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کو زندگی، نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ دین اسلام کو اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دیا کہ جس مقام پر 1,24,000 نبی اور پیغمبر نہ پہنچا سکے۔ حاضرین محترم، اسی نظام حیات کو،
اسی اسلام کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے 1,24,000 نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، لیکن وہ اس نظام کو وہ معراج عطا نہ کر سکے جو معراج اللہ کے حبیب نے تنہا اس نظام کو عطا کر دی۔ ریاست مدینہ کو قائم کیا، نہ صرف قائم کیا بلکہ ایسا نظام عطا کیا اس حی کے بندے نے، نہ صرف اس نظام کو حیات عطا کی بلکہ اس قیوم کے بندے نے اس کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ایک نظام بھی عطا کر دیا۔ وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام المساجد تھا۔ بولیں، وہ نظام المساجد تھا۔ مساجد کا نظام ہر علاقے میں، ہر محلے کے اندر، ہر علاقے میں، ہر دیہات میں، ہر گلی کے اندر ایک مسجد بناؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسجد کا کام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کا کام یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے ایسے افراد کو تیار کیا جائے۔ مسجد اپنی حیثیت میں، اپنی حیثیت کے اندر ریاست صغرا ہے۔ مسجد اپنی حیثیت میں ریاست صغرا ہے، نظام حکومت ریاست کبرا ہے۔ وہ ریاست کبرا، یہ ریاست صغرا ہر محلے میں مسجد دی، ہر گلی میں مسجد دی، ہر شہر کے اندر مساجد دی، تاکہ یہاں سے ایسے لوگ تیار ہو سکیں کہ جو دین اسلام کو زندگی عطا کریں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے مساجد کو صرف اور صرف نمازوں کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے۔ ہم نے مساجد کو صرف اور صرف سجدوں کے لیے مخصوص کر دیا، صرف اور صرف تلاوت کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا۔ ہم اس نظام کو نہ سمجھ سکے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد صرف جمعہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، نمازیں 5 وقت کی حاضری کا نام ہے، یہ تربیت گاہ ہے۔ یہاں پر آؤ، 5 وقت آ کر تربیت حاصل کرو۔ تمہاری صفیں کیسی ہونی چاہیے، تمہیں امام کی اتباع میں کیسے چلنا چاہیے، یا رسول اللہ کیسے چلیں۔ فرمایا یہ تمہارا چھوٹا سا امام ہے جس کو میرے مصلی پر تم نے کھڑا کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے کردار سے آگے اپنے کردار کو نہ لے جاؤ، اس کے کسی عمل سے آگے اپنے عمل کو نہ لے جاؤ۔ یا رسول اللہ نقصان کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اگر اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تم نے ہاتھ اٹھا دیا تمہاری نماز ختم ہے، اس کے رکوع سے پہلے رکوع ہو گیا تمہاری نماز ختم ہے، اس کے قیام سے پہلے قیام ہو گیا تمہاری نماز ختم ہے، اس کے سجدے سے پہلے سجدہ ہو گیا تمہاری نماز ختم ہے، اس کے سلام سے پہلے سلام ہو گیا تمہاری نماز ختم ہے۔ اس کے کردار کے اندر اور اس کی امامت کے اندر اتنے خود کو اس سانچے میں ڈال لو، تمہارا کوئی عمل اس امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اتباع میں آ جاؤ، اس کی اتباع میں آؤ، اس کی اطاعت کے اندر آؤ، اس کی ایسی اطاعت کرو کہ نماز کے اندر بھی تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ اس کے عمل سے پہلے نہ ہو، اس کے پیچھے چلو۔ تمہیں کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کہے جھک جاؤ، تم جھک جاؤ، تمہیں کہے گر جاؤ، تم گر جاؤ، تمہیں کہے ہاتھ اپنے زانووں پر رکھ کر بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک سپہ سالار کی قیادت کے اندر کیسے چلا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، نہ امام کا وہ کردار رہا، نہ نمازیوں کا وہ کردار رہا۔ یہ ریاست صغرا، ریاست کبرا کے قیام کے لیے وہ تربیت گاہ نہ رہی۔ جب وہ تربیت گاہ نہ رہی تو پھر یہاں پر آنے والوں کے آنے کا مقصد بھی زائل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم یہاں پر آ کر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ریاست کے لیے ہم کوئی کردار ادا کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ یہاں پر آ کر جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن جمعے کے اندر بھی ہم وہ تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظام کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ حاضرین محترم، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا ہم نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، کیا نظام مصطفیٰ کے لیے ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ میں سے اگرچہ کوئی زبان سے کچھ اور کہے لیکن اس کا ضمیر اندر سے آواز دے گا میں کسی مذہبی پیشوا کے پیچھے مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کسی سیاسی قائد کے پیچھے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بچے تیار ہیں، جو دنیا نے نظامات دیے ہیں ان نظاموں کے لیے میں بھی تیار، میرے بچے بھی تیار، میری نسلیں بھی تیار ہیں، لیکن جو نظام مصطفیٰ نے دیا ہے اس نظام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔
ہم نے اس نظام کی رمق کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے اس نظام کی جو جزئیات ہیں ان کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ لہٰذا ہم سیاستدانوں کے پیچھے، ہم مذہبی پیشواؤں کے پیچھے، ہم نام نہاد پیروں کے پیچھے تو مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مصطفیٰ کے دیے ہوئے نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت محترم، وجہ یہ ہے ہم نے مسجد کی اس حیثیت کو نہیں سمجھا جو حیثیت مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء نے عطا کی تھی۔ مسجد کا مقصد دین کا قیام تھا، جو دین مصطفیٰ نے مدینے کے اندر قائم کیا تھا، جس کو پھیلایا تھا، قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے مصطفیٰ نے مسجدوں کا نظام عطا کیا تھا۔ انہی مسجدوں کے اندر سے تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ بھی ملیں گے، انہی مسجدوں کے اندر سے تمہیں عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ بھی ملیں گے، عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ بھی ملیں گے، حضرت امیر معاویہ جیسے لوگ بھی ملیں گے، حضرت امام حسن جیسے لوگ بھی ملیں گے، اور امام حسین علیہ السلام جیسے لوگ بھی انہی مسجدوں کے اندر سے ملیں گے۔ حضرت محترم، علی مرتضیٰ شیر خدا جیسے لوگ بھی آپ کو انہی مسجدوں کے اندر سے تیار ہوتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن آج ہم نمازی تو ہیں، لیکن نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہمارا کوئی کردار دنیا کے اندر باقی نہیں رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، علماء کو اخص الخصوص اور عوام کو بالخصوص، کہ مسجد صرف اور صرف عبادات کی جگہ نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کی جگہ ہے۔ حضرت محترم، 5 وقت آپ لوگ حاضری دیتے یہاں پر امام کی اتباع سیکھتے ہیں، اور جس وقت جمعہ آتا ہے تو جمعہ کیا ہے؟ جمعہ ایک تربیتی سیشن ہے، جمعہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ اس ورکشاپ کے اندر ہم کس وقت آ رہے ہیں؟ جس وقت امام اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کے اندر پہلی ساعت میں آتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کو 1 اونٹ کے صدقے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو مسجد میں جمعے کے لیے دوسری ساعت میں آتا ہے، اسے 1 بکرے کا ثواب ملتا ہے، 1 گائے کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسری ساعت میں آتا ہے اسے 1 بکرے کا ثواب، جو چوتھی ساعت میں آتا ہے اسے 1 مرغی کا ثواب، اور جو 5ویں ساعت میں آتا ہے اسے 1 انڈے کا ثواب، اور جو اس وقت آتا ہے جب خطیب اپنے منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اپنے دفتروں کو بند کر دو، اب کسی آنے والے کا نام اس دفتر کے اندر نہیں لکھنا۔ حاضرین محترم، اس تربیت گاہ میں آتے ہوئے ہم نے کون سا ٹائم رکھا اپنا؟ اس تربیت گاہ کے اندر آتے ہوئے ہم کس وقت آئے؟ خطیب مسجد کی دیواروں سے خطبہ شروع کرتا ہے اور 2-4 بندوں سے خطبہ شروع کرتا ہے، اور جس وقت وہ خطبے کا اختتام کرنے والا ہوتا ہے پھر ہم اپنے گھروں سے ایسے نکلتے ہیں جیسے کسی نے دھکا دے کر ہمیں گھروں سے نکال دیا۔ ہم گروہ در گروہ، گروپ در گروپ ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہم نے اس تربیتی سیشن اور اس تربیتی ورکشاپ کو اس طریقے سے بے وقت اور بے فائدہ بنا کر رکھ دیا۔ دین اسلام کی جو قدریں کریم آقا سے پہلے مردہ ہو چکی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قدروں کو زندگی عطا کی۔ جو دین مردہ ہو چکا تھا اس کو دوبارہ زندگی عطا کی، اور زندگی عطا کرنے کے بعد اس کے قیام کا لاہ عمل مساجد کی صورت کے اندر عطا کیا کہ مساجد کے اندر وہ تربیت حاصل کرو کہ کل قلاں تمہیں اس نظام کی بقا کے لیے اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی قربانی دینا پڑے تو تم اس قربانی دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن ہم نے اپنے عمل سے، ہم نے اپنے کردار سے اس نظام کو بالکل بے وقت اور بے فائدہ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال کریم آقا نے حی کا بندہ بن کر دین کو زندہ بھی کیا، دین کی قدروں کو زندہ کیا، اور قیوم کا بندہ بن کر اس دین کو قائم رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے وہ نظام عطا کر دیا۔ حضرت محترم، جو نظام مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی پھر اس کی قدریں پائمال ہونے لگیں، اس نظام کی قدریں پھر سے مردہ ہونے لگیں، اس نظام پر پھر سے آنچ آنے لگی۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں وہ نظام چلا گیا جو اس نظام کو چلانے کے لائق نہیں تھے، جو مصطفیٰ کے کردار کے سانچے میں ڈلے ہوئے لوگ نہیں تھے، جو کریم آقا کے کردار والے لوگ نہیں تھے، جو کسی اور کردار کے مالک تھے، جنہوں نے لبادہ تو مصطفیٰ کا اوڑا ہوا تھا، جنہوں نے سر تا پا قدم
لبادہ مصطفیٰ کا اڑا ہوا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ مصطفیٰ کے کردار کے اندر ڈلے ہوئے نہیں تھے۔ خالق کائنات نے جس نظام کو مصطفیٰ کے ذریعے سے حیات عطا کی اور اس کو قائم رکھنے کے لیے قیامت تک کا نظام عطا کیا، جب اس نظام پر پھر سے آنچ آنے لگی تو رب کائنات نے جو رب کائنات نے اندازہ ازل میں مقرر کیا تھا کہ جو نظام دے رہا ہوں اس کے اندر جو مٹیریل لگا رہا ہوں، وہ مٹیریل تو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نظام قیامت تک چلے گا۔ میں نے یہ کہا ہے اسلام قیامت تک چلے گا، آدم سے لے کر قیامت تک اسلام زندہ رہے گا اور اسلام کو آنچ نہیں آئے گی، یہ غالب رہے گا۔ اور جس وقت ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس وقت ہم قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب مصطفیٰ کا ایک غلام بھی اس دھرتی کے اوپر باقی نہیں رہے گا، تب جا کر قیامت قائم ہوگی۔ تو قیامت تک جس نظام نے چلنا تھا، اس کو جس مٹیریل کی ضرورت تھی اور جس مٹیریل کا اندازہ رب کائنات نے لگایا تھا کہ اس پہ ایسا مٹیریل رکھوں گا کہ قیامت تک یہ نظام کبھی گر نہیں سکے گا، یہ نظام قائم اور دائم رہے گا، اس مٹیریل کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ایک طرف مصطفیٰ کے کردار کو رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کو خون کر رکھا ہوا تھا۔ رب کریم کا اندازہ تھا، اسے معلوم تھا کہ جس وقت نظام کی قدریں پامال ہو جائیں گی اس وقت مصطفیٰ کے کردار کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت محترم پھر مصطفیٰ کریم اہل تحیت و ثنا نے اسے قائم کیا، اسے پھیلایا، اور جس وقت پھیلانے کے بعد پھر قدریں مردہ ہونے لگی تو امام حسین نے آگے بڑھ کر اسے بچا لیا۔ حضرت محترم اگر دانت شہید کروا کے مصطفیٰ نے دین کو پھیلایا تھا تو علی اکبر کو شہید کروا کے امام حسین نے اس کو پھر سے بچا لیا تھا۔ اگر کوئی اپنے دانتوں کو شہید کروا کے دین کو پھیلائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اگر علی اصغر کو شہید کروا کے اس نظام کو بچائے تو اسے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت محترم اگر اپنے جسم اقدس جو منزہ ہے، جو پاک تھا، جو طاہر تھا، جو مطہر تھا، اس جسم اقدس کے اوپر اوجڑی ڈلوا کر جو نظام کو پھیلائے اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جو اپنے تن پر تلوار چلوا کر شہادت کا رتبہ پا کر اپنی گردن کو اپنے سر کو اپنی گردن سے جدا کروا کے اس نظام کو بچائے اسے محمد کا نواسہ حسین کہتے ہیں۔ حضرت محترم انہوں نے تکلیفیں سہ کر اس نظام کو پھیلایا تھا، اور جب دوبارہ مردہ ہونے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنی قربانیوں اور شہادتوں کو پیش کر کے اس نظام کو پھر سے بچا لیا۔ یہی مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جن کرداروں کا انتخاب کیا تھا وہ ان میں سے ایک اعلیٰ ترین کردار امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر گئے، آپ خود بھی، آپ کی بیویاں بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کے بھانجے بھی، آپ کے بھتیجے بھی، ان دنوں کے اندر آپ نے علماء سے سب کچھ سنا ہوگا، سارے کے سارے اپنی اپنی شہادت اپنے وقت کے اندر پیش کرتے رہے، لیکن دین کو جس صاف، جس پاک، جس منزہ اور جس اعلیٰ ترین خون کی ضرورت تھی وہ صرف اور صرف حسین کی رگوں کے اندر دوڑتا تھا۔ مصطفیٰ کا وہ خون تھا، وہ مصطفیٰ کا پاک خون، وہ مصطفیٰ کا طاہر خون، وہ مصطفیٰ کا مزکہ خون، وہ مصطفیٰ کا پاکیزہ خون امام حسین کی رگوں کے اندر دوڑتا تھا کہ جس کردار کو معراج پر مصطفیٰ نے پہنچایا تھا، جب اس کردار پر پھر آنچ آنے لگی تو رب ذوالجلال والاکرام نے امام حسین کے خون کا انتخاب کر کے محمد عربی کے پھیلائے ہوئے دین کو پھر سے بچا لیا۔ وہ خود نہ رہے لیکن دین بچ گیا، وہ خود نہ رہے لیکن دین بچ گیا۔ حضرت محترم یہ تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا کی طرف چلے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہر وہ چیز موجود تھی جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے پاس بھی موجود ہے، اور جس کا آپشن آپ میں سے ہر بندے کے پاس بھی موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اپنے 4 ٹکوں کی جاب کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ میں سے کوئی بندہ مالی معاملات میں حضرت محترم کسی قسم کی رخنہ اندازی پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے
اس کا مستقبل بہتر گزرے. ہر بندہ چاہتا ہے اس کے بچے سکون کی زندگی گزاریں. آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے اس کی فیملی آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے. ہر بندہ جس طرح یہ چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی یہ سارے آپشن موجود تھے. امام حسین جب مدینے سے چلے تھے, اگر مدینے کے اندر ریاست مدینہ کے قیام کا اعلان کر دیتے تو خدا کی قسم یزید کون ہے, یزید جیسے ہزاروں بھی ہوتے تو امام حسین کو ریاست مدینہ کے قیام سے کبھی نہیں روک سکتے تھے. حاضرین محترم, کریم آقا کی قبر انور مدینے کے اندر موجود تھی, اور اگر مدینے کے اندر قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول بن کر وہاں پر بیٹھ جاتے تو ساری زندگی امام حسین کے وجود اقدس پر کبھی آنچ نہ آتی. لیکن دین کی وہ قدریں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی تھیں. نہ وہ پیر بن کر بیٹھے, نہ وہ تاجر بن کر بیٹھے, نہ وہ مولوی بن کر بیٹھے. انہوں نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا, نہ اپنی فیملی کو مد نظر رکھا, نہ اپنے بچوں کو دیکھا, نہ اپنا مستقبل, نہ اپنے بچوں کا مستقبل اس نظریے کے مطابق جس کے مطابق میں اور آپ دیکھتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ عام لوگ اپنی زندگی کے 4 دنوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں, مجھے صرف وہ کردار ادا نہیں کرنا, مجھے اس سے آگے چلنا ہے. زندگی کا وہ مزہ لوگوں کو دینا ہے, زندگی کو اس چاشنی سے روشناس کرانا ہے, زندگی کا وہ لطف لوگوں کو بتانا ہے جس کا لوگوں کو آج تک پتہ نہیں. لوگوں نے زندگی کے مزے چکھے ہیں لیکن لوگوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا ہے. محمد عربی کی محبت میں لوگوں نے زندہ رہنے کا مزہ چکھا ہے لیکن موت کا مزہ نہیں چکھا. میں زندگی کا وہ رنگ دنیا کو بتاؤں گا کہ تم زندہ رہنے کے لیے صرف اور صرف دین کی قدروں کو پامال کر دیتے ہو, لیکن میں اپنے نواسے, میں اپنے بھائی, میں اپنے بھانجے, میں اپنے بھتیجے, میں اپنے سارے کے سارے قربان کر کے پھر خود کو قربان کر کے, اے میرے محمد عربی کی امت, اے میرے نانے کے امتیوں, تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر 4 دن کی زندگی گزارنی ہے تو تمہاری طرح بھی گزار سکتا تھا, لیکن میں 4 دن کی زندگی نہیں, میں حسین تو دعوے دار ہوں ہمیشہ کی زندگی کا. تمہاری زندگی 40 سال ہے, تمہاری زندگی 50 سال ہے, تمہاری زندگی 70 اور 100 سال ہے, لیکن کربلا کے میدان کے اندر محمد کا نواسہ میں حسین جس کردار کو تمہارے سامنے پیش کروں گا, قیامت تک آنے والے میری زندگی کو موت کبھی عطا نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العزت اس کردار کے بدلے میں مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا. اور پھر دنیا والوں نے دیکھا یزید زندہ رہا لیکن وہ زندہ رہ کر مر گیا. یزید زندہ رہا لیکن زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کا کردار داغدار ہو گیا, اور امام حسین نے شہادت کو گلے سے لگا لیا لیکن شہادت بھی امام حسین کو مار نہ سکی. حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. آج بھی جوں زمانہ گزر رہا ہے, زمانہ جوں گزر رہا ہے, یہ ہوتی ہے اصل کی پہچان, یہ ہوتی ہے اصل کی پہچان. نقل تھوڑے دن چلتا ہے اور جب اصل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اولڈ از گولڈ. جوں وقت گزرتا ہے اس کے اندر نکھار آتا ہے. حاضر محترم, یہ خالص کی پہچان ہے کہ حسین کی شہادت کو جوں وقت گزر رہا ہے لوگوں کو امام حسین کی حیات اور زندگی کا اتنا ہی شعور آتا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں. بولیں حسین, بولیں حسین. حسین زندہ تھے اور حسین زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے انکا لا تسمع انکا لا تسمع الموتا, انکا لا تسمع الموتا. اے میرے حبیب, یہ جو تیرے سامنے جا رہا ہے یہ مردہ ہے میرے حبیب, تو اسے سنا نہیں سکتا. حالانکہ وہ چل رہا ہے, سانسیں لے رہا تھا, دیکھ رہا تھا, زندگی کی رمق باقی تھی. ہمارے نظریے کے مطابق وہ زندہ تھا, لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ زندہ نہیں, یہ مردہ ہے. اے میرے حبیب, تو اس مردے کو نہیں سنا سکتا. مولا کریم, میں کیوں نہیں سنا سکتا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, حبیب نے پوچھا میرے مولا میں سنا کیوں نہیں سکتا, اور یہ تو زندہ ہے لیکن تیرے نظریے کے مطابق یہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ چلتا ہوا مردہ زندہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے زندگی گزارنا تیری غلامی کے اندر آیا ہی نہیں ہے.
اسے تیری غلامی میں زندہ رہنا نہیں آیا۔ حضرت محترم، جسے مصطفیٰ کی غلامی میں زندہ رہنا نہ آیا وہ چل پھر رہا تھا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر شہید ہو گئے تو رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ مولا چھری چل گئی، تلوار چل گئی، گردن کٹ گئی، خون بہ گیا، اب سانسیں باقی نہیں ہیں، اب راز حیات باقی نہیں رہا، اس کے باوجود بھی اے میرے مولا یہ زندہ کیسے ہے؟ وہ چلتا پھرتا مردہ تھا، وہ چلتا پھرتا انسان تھا، تو نے کہا مردہ ہے، یہ بالکل زندگی ختم ہو چکی، تو کہتا ہے زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا اسے مصطفیٰ کی غلامی میں جینا نہیں آیا تھا، لیکن اسے مصطفیٰ کی غلامی میں مرنا آ گیا۔ جسے جینا نہ آیا وہ چلتا پھرتا مردہ ہو گیا، اور جسے مرنا آ گیا اللہ رب العزت کے نگاہ کے اندر وہ شہید ہو کر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ اب حضرت محترم پیغام یہ ہے کہ جس طرح امام حسین نے اپنے نبی کے کردار کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور اس نظام کو بچانے کے لیے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے شب و روز کو اس رنگ کے اندر ڈالیں کہ اگر دین کو کبھی ضرورت پڑے تو ہم بھی اپنا کردار دین کے لیے پیش کر سکیں۔ حاضرین محترم، دین صرف میرے کردار سے زندہ نہیں ہوگا، دین صرف آپ میں سے کسی ایک کے کردار سے زندہ نہیں ہوگا، لیکن میرا کردار بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور آپ کا کردار بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو ایک جو کرلی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر پھونکے مار رہی تھی، ایک چڑیا اوپر سے پانی کے قطرے ڈال رہی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا پانی کے قطرے ڈالنے والی سے کہ کیا تیرے قطروں سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا یہ نہیں مجھے پتا بجھے گی کہ نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کل قیامت کے دن جس وقت یہ آواز آئے ابراہیم والے کون ہیں تو میرا نام ابراہیم والوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اس چھپکلی سے کسی نے پوچھا کہ تیری پھونکوں سے بڑک رہی ہے؟ اس نے کہا یہ پتا نہیں ہے کہ بڑک رہی ہے کہ نہیں بڑک رہی، لیکن میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میری پھونکوں سے یہ آگ بڑک رہی ہے۔ حاضرین محترم، کردار چھوٹا ہو یا کردار بڑا ہو، دین اسلام کی حیات کے لیے اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر چھوٹا سا کردار ادا کریں گے رب ذوالجلال والاکرام امام حسین کی اتباع میں آپ کو بھی حیات جاودانی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔